الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الله حفوات إذا رأيتموها فاستقبلوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت جسے ایمان کہتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایمان کی دولت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ جس چیز کی تمنا ماضی میں بڑے بڑے لوگوں نے کی، اللہ نے یہ نعمت بھی ہمیں بے مانگے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جسے اللہ کے کلام ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آسمانی کتابیں اس سے پہلے انجیل رہی، اس سے پہلے توریت رہی، زبور رہی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو لکھی لکھائی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ توریت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے توریت تختیوں پر لکھی ہوئی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن قرآن کریم جو ہے اللہ کی کتاب ہے اس معنی کر کے کہ آج یہ ہمارے سامنے دو دفتیوں کے درمیان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل آ کر آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ آیات کا نزول ہوتا تھا تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور یہ فرماتے کہ ابھی ابھی اللہ پاک کی طرف سے ان آیتوں کا نزول ہوا ہے، اسے لکھ لو۔ تو جو صحابی لکھنا جانتے تھے اور جن کو اس کام پر اس وقت مامور کیا جاتا تھا وہ اسے لکھ لیتے تھے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے پاس کچھ نہ کچھ قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا، یعنی جو انہوں نے لکھا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ قرآن کریم کوئی لکھی لکھائی کتاب اللہ پاک کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل یہ پورا قرآن پاک لا کر حضور کو دے دیتے، ایسا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تکلم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی جسے حضرت جبرائیل نے سنا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل نے سن کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، اور سن لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ نے اسے خود پڑھا ہے، اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے حضرت جبرائیل نے سنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر حضور نے پڑھ کر کے اپنی امت کو بتایا، لکھوایا۔ تو اسے اللہ کا کلام ہونے کا بھی فخر حاصل ہے۔ یہ فخر نہ توریت کو حاصل ہے، نہ زبور کو حاصل ہے، نہ انجیل کو حاصل ہے، اور نہ دیگر صحیفے جس کی تعداد کم و بیش 30 کے قریب ہے۔ مختلف انبیاء کرام پر وہ صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کی کتاب تھی۔ اور پھر کلام پاک اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہماری کسی خوبی اور کسی کمال کے بغیر اللہ نے اس کے بعد اپنی بڑی نعمت اس پوری کائنات میں اللہ کو جو دین، جو مذہب سب سے زیادہ پسند تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کامل و مکمل فرمایا، وہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔
اسلام میں زندگی گزارنے کا از اول تا آخر تمام احکامات موجود ہیں۔ ہم جس چیز کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اس تعلق سے بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، پانی پینا ہماری ضرورت ہے، کپڑا پہننا ہماری ضرورت ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہماری ضرورت ہے، پیشاب کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے جانا، نہانے کے لیے جانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ ہر مخلوق کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ یہ ساری ضروریات لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے احکامات اور طریقے عطا کیے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی ضرورت بھی پوری کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر عطا کرتے۔ حالانکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے ابھی جو بات میں کہوں گا آپ کو حیرت ہوگی، صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اجر دیتے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو اپنی خواہش کی تکمیل ہے، اس پر اجر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پرائی عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق پاک بازی کی زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتے۔ اور آگے کا ایک جملہ فرمایا، حتی اللقمہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہمیں عمل کرنے کے لیے حکم نہ ملے، نبی کا طریقہ نہ ملے، ایسا نہیں۔ اور ہم پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا۔ کوئی نہیں، مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا۔ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے آخری سال میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران حج آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے یا آیت کا ٹکڑا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے، اتنی خوشی مناتے کہ سال بھر میں اس سے زیادہ خوشی کسی دن میں نہیں مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت میرے آقا پر کب اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ بتانے لگے کہ ہم مینا کے میدان میں تھے، حج کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی اور وہ دن بقرعید کا دن تھا۔
اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہی ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن بنایا، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وہ دن عید کا دن بنایا۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا، دین اسلام۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ہم زندگی بھر شکر ادا کرتے رہے تو ان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں عطا کی، اور پوری کائنات میں اللہ کا پسندیدہ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہم دین سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے۔ آج کہتے ہیں کہ یہ مشرقی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، اور یہ نئی تہذیب ہے، یہ پرانی تہذیب ہے۔ آج دنیا اس کا تذکرہ اور مذاکرہ کرتی۔ ہمیں نہ نئی کسی تہذیب کی ضرورت ہے، نہ پرانی، نہ مشرقی، نہ مغربی۔ ہمارے پاس تو ہمارا اپنا طریقہ زندگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ موجود ہے، اور ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ ہمیں کسی اور تہذیب کی، کلچر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقے زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر طریقے زندگی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے گی، اور جو طریقہ ہمارے آقا نے ہم کو دیا ہے اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر دانی نہیں کرتے۔ دین کی نعمت اللہ پاک نے عطا کی، اور دین کی یہ نعمت مل جانے کے بعد ہم نے اس کی جو ناقدری کی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ناقابل بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے چلتے، اور جب تم دیکھو کہ ایسا کوئی موقع ہے تو اللہ کی ان رحمتوں کا استقبال کرو، فاستقبلوها، ان کا استقبال کرو۔ انہی میں سے ایک طریقہ اجتماعات ہے کہ یہاں پر دن، 2 دن، 3 دن آدمی جمع ہوتا ہے، اور صبح سے شام تک مختلف مجلسوں میں دین کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ان باتوں کا مذاکرہ ہونے کے بعد جنہیں نہ معلوم ہو انہیں معلوم ہو جائے، اور جو عمل نہیں کرتے وہ عمل کرنے پر آ جائیں۔ اس کے لیے اجتماعات ہوتے۔ آنے والی جمعرات اور جمعہ کو اجتماع ہے۔ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں اجتماعات کا تسلسل کے ساتھ انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ مالیگاؤں میں جمعرات اور جمعہ 2 دن اجتماع رہے گا، اور یہ 2 دن ہمیں فارغ کر کے اجتماع میں شرکت کرنی۔ کھانا کمانا زندگی بھر لگا ہے، مرتے دم تک لگا رہے گا۔ کھانا پکانا ہماری ضرورت ہے، کھانا کمانا ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کھانا کھانے کے لیے، کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی تکمیل کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ حلال طریقے سے کما کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرو، لیکن یہ ہمارے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت دیں۔ یہ 2 مقصد دے کر کے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اجتماعات ہوتے۔ یہ اتمام حجت ہے، یہ اتمام حجت ہے کہ لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اپنی بات سے مراد اللہ، اس کے رسول کی بات،
جس کو ہم نے مانا ہے، جس پر ایمان لائے ہیں اور جس پر ہمارا یقین ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ بات ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اتمام حجت ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور جن کو معلوم تھا انہوں نے ہم تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ہم تک پہنچایا نہیں۔ اتمام حجت کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اتمام حجت کے لیے علماء کرام بیانات کرتے ہیں، اتمام حجت کے لیے گشت کیا جاتا ہے، اتمام حجت کے لیے خانقاہیں قائم کی جاتی ہے، اتمام حجت کے لیے دینی رسالے شائع کیے جاتے ہیں، اتمام حجت کے لیے آدمی با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اتمام حجت کے لیے اذان دی جاتی۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، راستے میں کہیں رکتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ٹرین میں ہم لوگ تھوڑا سا لوگوں سے گزارش کر کے جگہ لے لیتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ خاموش تبلیغ ہے۔ آپ کبھی سفر کرو اور سفر کے اندر آپ نماز پڑھو، چاروں طرف جو لوگ غیر مسلم بیٹھے ہوتے ہیں بہت غور سے دیکھتے۔ اپنا کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہو، آپ چاروں طرف دیکھو، جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اتنی انہماک کے ساتھ آپ کی نماز دیکھیں گے کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی دعوت ہے اور یہ بھی خاموش تبلیغ ہے۔ عبادت کا اس سے بہتر اور شاندار طریقہ آپ کو پوری دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ لوگوں کے یہاں عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے، تالی بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ طریقہ ہے، موم بتی جلاتے ہیں۔ ہر مذہب میں الگ الگ طریقہ ہے۔ آپ اگر تمام مذاہب کی عبادتوں کو جمع کرو اور سامنے رکھ کر کے دیکھو تو نماز سے بہتر طریقہ عبادت آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہمارا روزہ آپ دیکھ لو کیسا روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ایک قطرہ پانی بھی ہم نہیں پیتے، ایک دانہ بھی ہم نہیں کھاتے۔ لوگوں کے یہاں بھی روزہ ہے، لوگوں کے یہاں بھی روزہ ہے، لیکن ان کا کھاتا پیتا روزہ رہتا ہے۔ پانی بھی پیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، سابودانہ بھی کھاتے ہیں، پپڑ بھی کھاتے ہیں، اور بھی ایسی کچھ چیزیں نہیں کھاتے اور کچھ چیزیں کھاتے ہیں، اور ان کا روزہ ہے۔ اب ہمارے یہاں تو ایسا روزہ ہمارے بچوں کا رہتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں یہ روزہ ہے، بولے ہاں روزہ کیسا، تو اپنے بڑے لوگ بولتے ہیں کھاتا پیتا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین دین ہمیں عطا کیا ہے اور اتنا بہترین طریقے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اجتماعات ہوتے ہیں اور اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے ماحول سے جس میں ہم سال بھر رہے اور اس ماحول سے ہٹ کٹ کر کے آئیں، اور آ کر کے یہ دن 2 دن 3 دن جو اجتماعات ہوتے ہیں جس میں دین کا مذاکرہ صبح سے لے کے رات سونے تک دین کی بات ہوتی ہے، ہم اس کو سنیں، اس میں شرکت کریں۔ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، دین کی بات، خیر خواہی کی بات دوسروں کو بتاؤ، کرو۔ یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ ایمان والے کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، اور جو مانتا ہے اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو قادر مطلق ماننا، نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول ماننا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کو ماننا، جنت ہے اس کو ماننا، جہنم ہے اس کو ماننا۔ ماننے کا نام ایمان ہے، اور جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ جو ان چیزوں کو مانے گا وہ ایمان والا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں۔ اس میں کوئی سودا نہیں ہے، کچھ کمی بیشی نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔
جن باتوں کو ماننا ہے تو ہم ایمان والے ہیں۔ اب جو آدمی مانتا ہوگا وہ ایمان والا ہے، تو جس کے اندر ماننے کی صفت ہوگی وہ صاحب ایمان۔ ہم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں پنچوں کی بات سر آنکھوں پر، پنڈال جہاں گرتا تھا وہیں گرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کسی کی مانتا نہیں ہوں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں اور جو بات بول رہا ہوں بہت وزندار بات بول رہا ہوں۔ اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ جس کے اندر ماننے کی صفت نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جس میں ماننے کی صفت ہوگی، جو مانتا ہوگا، جس کا معمول ہوگا ماننے کا، وہ ایمان والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کی یہ بات کس کو نفع دے گی؟ فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے، جو ماننے والا ہے اس کو یہ چیز نفع دے گی، اور جو نہیں مانتا ہے ظاہر بات ہے اس کے لیے یہ چیز کارآمد نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے وہ۔ اس لیے ہم لوگ ماننے والے لوگ ہیں۔ تو خیر کی بات اجتماعات میں ہوتی ہے۔ آج دنیا کے وہ لوگ جو ظاہری طور پر انتظامات کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری باتوں کو سن کر کے کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کہ یہ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا خفیہ ایجنسیاں، آئی بی اور سی بی آئی، ایس آئی ڈی، سی آئی ڈی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ ہمارے اجتماعات میں آتے ہیں وہ لوگ، سنتے ہیں، سب کچھ نوٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ رہتا ہے کہ بھائی ان سے ہم کو کوئی نقصان نہیں، لا اینڈ آرڈر کو کوئی دھکا نہیں، یہ لوگ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم جس دنیا میں ہیں یہ زمین کے اوپر ہے اور آسمان کے نیچے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانا، جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، یہ آنے کا مقصد ہے۔ باقی ساری چیزیں ضرورت میں، تو عبادت اور دعوت و تبلیغ کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہاں آدمی 2 دن فارغ کر کے آئے، جمعرات اور جمعہ، 2 ہی دن، جمعرات جمعہ ہے نا، جمعرات جمعہ، بدھ کے دن شام سے اپنا بستر لے کر کے آ جائے، قیام کی نیت کے ساتھ۔ رات ہم قیام کریں گے، دن کے معمولات پورے کریں گے، رات قیام کریں گے، دن کے معمولات پورے کریں گے، آخر میں دعا ہوگی، پھر واپسی ہوگی۔ 2 رات 2 دن فارغ کر کے آنا ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس کا ماحول بھی بنائے، اپنے احباب میں، دوستوں میں اس کا مذاکرہ کرتے رہے کہ اجتماع ہونے والا ہے جمعرات اور جمعہ کو۔ میں تو اس دن جو ہے کام پہ نہیں جاؤں گا، بدلی دے دوں گا، چھٹی لے لوں گا، گھر والوں کو بول دوں گا، وہ 2 دن میں اجتماع میں رہوں گا۔ اور اجتماع میں جب اپنا وقت لے کر کے آئیں تو یہاں کے معمولات میں شریک ہوں۔ یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وہ گھومتے رہتے، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، تماشا دیکھتے رہتے۔ اس کے لیے نہیں آنا ہے، آنا ہے آپ کو دن بھر کے پروگراموں میں، مجلسوں میں شرکت کی نیت سے، اور آ کر کے شریک ہونا ہے، بات پوری سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے ویسا فیضان ہوگا۔ تو سننے کی نیت سے، شرکت کی نیت سے
آئیں اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہمارے اسپننگ مل کے چیئرمین جن کی اجازت سے ان کی جگہ پر اجتماع ہو رہا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا کربا الا نفست ولا دینا الا ادیت ولا مریضا الا شفیت ولا میتا الا رحمت ولا مظلوما الا نصرت ولا مسافرا الا عافیت ولا غائبا الا رددت ولا فسادا الا اصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى الصراط المستقیم فثبتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں، پروردگار عالم دستگیری فرما، پروردگار عالم دستگیری فرما، پروردگار عالم دستگیری فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے پروردگار عالم 2 دن کے اجتماع کا پروگرام منعقد کیا ہے، اے اللہ اسے عافیت کے ساتھ مکمل فرما اور اس پروگرام کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما، اس پروگرام میں شریک ہونے والوں کی دنیا اور آخرت بنانے کے فیصلے فرما، اپنی مرضیات پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اجتماعات میں شرکت کو اے اللہ مقصد زندگی بنا اور مقصد زندگی سمجھ کر کے مقصد زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ اجتماعات کے انتظامات فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں، تعاون دیتے ہیں، ان کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو اخلاص عطا فرما، نام و نمود سے، دکھاوے سے
شہرت کے جذبے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہر منفی جذبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو 100% کامیابی عطا فرما، اجتماع کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما۔ اے اللہ مالے گاؤں ہی نہیں پورے عالم کے لیے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ذریعہ اور سبب کے طور پر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حوصلوں کو توانائی عطا فرما، ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، مل جل کر کے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ٹوٹا پوٹا جو بھی عمل ہوتا ہے اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اجتماعات کو 100% کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری نگاہ میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے، ورنہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ نماز جیسا اونچا عمل بھی لوگوں کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدلنے کے فیصلے فرما، امت کی بے دینی کو دین سے بدلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدلنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے تقدس میں اضافہ فرما، حرمین شریفین پہنچنے والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو حرمین شریفین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، امت کی ساری ضروریات کا تکفل فرما، امت کی بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو دکھ سے، بیماری سے، قرض سے، مرض سے، کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم زندگی کا بہترین حصہ اخیر عمر میں مقدر فرما، زندگی کی بہترین روزی اخیر عمر میں مقدر فرما۔ پروردگار عالم امت کے مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، امت کے بچوں کو اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، انہیں اپنی مرضیات پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے حصہ عطا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، ذلت سے، نکبت سے پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ خیر کی دعائیں تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے، ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ہے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔